علیکم ویورز، کیسے آپ لوگ؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید ہے اور عید کی خوشیاں ہر جگہ، ادھر ادھر ہر جگہ بس عید کی خوشیاں سب منا رہے ہیں. ہم سب خوش ہیں، بڑے بچے، خاص کر بچے، کیونکہ ان کو تو عید ہی بھی ملے گی اور جانور ان کے ساتھ کھیلیں گے بھی وہ، کیونکہ عید سے پہلے تو بچوں کا پہلے سے جب جانور آتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت لگاؤ ہو جاتا ہے. پھر جب وہ قربانی جب ہو جاتی ہے پھر بہت برا لگتا ہے. تو ایسے ہر گھروں سے بس کہہ میں کی آوازیں آ رہی ہے ہر جانور کی، تو جانور بھی آ گئے ہیں. اور عید پروگرام ہے آج ہمارا، عید اسپیشل پروگرام ہے. اس میں ہم لوگ ایک ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں، ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں. وہ ٹاپک ہے ایثار اور قربانی. یہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے، لیکن اس پروگرام میں میں اکیلی نہیں ہوں نا، میرے ساتھ میرا پارٹنر، میرا دوست، میرا بھائی حسنین بھی آیا ہے. اس کے ساتھ بھی میں باتیں کروں گی. اور مفتی صاحب بھی آئے ہیں ہمارے ساتھ، ڈاکٹر عبدالرحمن سر ہیں ہمارے ساتھ، ڈاکٹر عبدالرحمن سر. ان کے ساتھ ہم لوگ اسی ٹاپک پر بات کریں گے. تو لیکن سب سے پہلے جاتے ہیں ہم لوگ حسنین کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم نامیکا، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ایک بار پھر اس چینل کے اوپر ہم لوگ حاضر ہیں، ایک بار پھر ایک نئی عید کے ساتھ. چینل کے اوپر کے چینل میں؟ آپ چینل کے اوپر ہو؟ نہیں، چینل میں ہم لوگ حاضر ہیں ایک بار پھر ایک نئی عید کے ساتھ، ایک نئی خوشی کے ساتھ. جس طرح ہم لوگ ہر سال ایک نئی خوشی ہماری ہوتی ہے، جو خوشی ہمیں ہر سال ملتی ہے اور جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ایک خوشی کی بات ہوتی ہے. اسی لیے جگہ جگہ پر کہا جاتا ہے کہ مسلمان کی عید کی خوشی کی اگزامپل دی جاتی ہے جب حد سے زیادہ خوشی کی بات کی جاتی ہے اور جب بہت زیادہ خوشی. اور یہاں تک کہ اس کا واقعہ بھی بہت زیادہ مزیدار ہے اور بچوں کے بیچ میں بہت زیادہ بچے سنتے ہیں اور ماما پاپا سے پوچھتے بھی ہیں. اور آج جب عید کا موقع ہے تو اس موقع کے اوپر ہم لوگ ہمارے عبدالرحمن صاحب، ان سے بھی ہم لوگ بات کریں گے، ڈسکس کریں گے یہ ٹاپک. ان سے یہ ڈسکس کریں گے اور ان سے یہ واقعہ سنیں گے. کچھ بچوں کو ابھی بھی پتہ نہیں، ڈاؤٹ ہوگا یا کچھ سوال ہوگا، ہم لوگ اس پروگرام میں ان کے سوالوں کا جواب دیں گے. بہت خوش ہے حسنین عید کے لیے. عید آ گئی بہت ایکسائٹیڈ ہے. کوئی بات نہیں. کیا لیا ہے جانور؟ کیا لیا ہے جانور؟ ہم لوگوں نے اونٹ لیا ہے. اونٹ لیا ہے، ٹھیک ہے. ایک بکری لیا، ٹھیک ہے. مفتی صاحب کی طرف جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی ڈسکس کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ. آپ دونوں کو دیکھ کے اور بھی دل خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے بچوں میں یہ ٹیلنٹ اور خوشی کی اس سما میں کہ چار سو عید کا سما ہے، خوشی ہے، لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور پیغام خوشیاں منا رہے ہیں. جیسا میں نے ابھی انٹرو میں بولا کہ عید آ گئی اور عید پہ کس کو خوشی نہیں ہوتی؟ عید تو ہے ہی خوشیوں کا فیسٹیول. اور ابھی عید الاضحیٰ آ گئی ہے. ویسے تو جیسے ابھی میں نے اوپننگ میں انٹرو میں بولا کہ ہمارا ٹاپک ایثار اور قربانی ہے. بیسکلی میں آپ کو ایک چھوٹا سا بتاتی ہوں کہ ایثار وہ ہے کہ آپ اپنی کوئی بھی پیاری یا عزیز چیز کسی غریب یا مسکین یا کسی سائل کو دے دے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ غریب ہو یا مسکین ہو. آپ کے اپنے ریلیٹیوز میں بھی وہ ہو سکتا ہے، بھائی بہن کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اگر اس کے ساتھ آپ کوئی ہیلپ کر، یا ایسے اپنے اگر آپ کو کوئی چیز آپ کو وہ چاہیے لیکن آپ اپنی ضروریات کو ایک طرف رکھ کر اگنور کر کے اپنے دوستوں، اپنے بہن بھائی، اپنے پیرنٹس ان کو دیں، ان کو خوشیاں شیئر کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ شیئرنگ از کیئرنگ. تو آج کل کا زمانے کی ایک بات ہے، پر یہ ہمارے اس وقت میں جب سے عید تھی اس وقت سے تھی کہ ایک دوسرے کو شیئرنگ از کیئرنگ، کہ ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینا ہو، یہاں تک کہ شیئر کرنا اپنا میٹ، اپنا فوڈ. اور غریبوں کو بھی اپنی قربانی کا جتنا بھی میٹ ہے اس کے سے ایک حصہ خامخواہ ہم لوگ غریبوں کو دیتے ہیں، دینا چاہیے اور دیتے بھی ہیں. تو یہ شیئرنگ از کیئرنگ جو ہے بہت پہلے سے ہمارے عید کی وجہ سے ہمیں یاد ہے. پر یہ تو آج کل کی ایک بات ہے شیئرنگ از کیئرنگ. جس عید کے اندر جس طرح ہم لوگ بھی شیئرنگ کرتے ہیں اور کیئرنگ بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی، کرنا بھی چاہیے کیونکہ اگر شیئرنگ ہوئی تو کیئرنگ بھی ہوئی. ہم جاتے ہیں مفتی صاحب کی طرف کیونکہ وہ ویٹ کر رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ بھی تو باتیں کریں گے نا. تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایثار ویسے تو میں نے وہ چھوٹا سا ڈیمو اینڈ کائنڈ آف بتا دیا، بٹ آپ پورا ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں کہ ایثار کی اور قربانی کی شریعت میں، اسلام میں، اس کے دائرے میں کیا اہمیت ہے اور کیا احکامات ہیں. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نمی کا میں شکر گزار ہوں آپ کا اور ہمارے چینل کا کہ آج کے عید کو ہم نے ایثار سے تعبیر کیا ہے، عید ایثار۔ جی اب میں تو باتیں کروں گا بچوں کے لیے بھی بہت مفید ہوگی، جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں بڑے ان کے لیے بھی میں کوشش کروں گا کہ ان کی باتیں بھی کروں۔ جی آپ دیکھیں نمیکا اور حسنین کہ آپ ابھی بچے ہیں اور تربیت کا آغاز بچوں سے ہوتا ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اب بچوں کی تربیت ایثار سے شروع کریں، ان میں چیریٹی کا جو مادہ ہے یعنی ان میں ایک سپارک پیدا کی جائے کہ وہ اللہ کے نام پہ غریب غربا مساکین کو جو معاشرے میں پسے ہوئے لوگ ہیں ان کی مدد کرے، ہیلپ کرے، مدد کرے۔ اور بچپن سے ہمیں بچوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ ایثار اور قربانی کی طرف آئیں۔ یہ ماں باپ کی ڈیوٹی ہے، آج بتانا عید چاہیے۔ ہے الحمدللہ، مسلمانوں کی ہاں سب سے بڑی خوشی عید الاضحیٰ کی ہے کہ یہ بڑی عید ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کرے جن کو غمگساری مطلوب ہے۔ تو ایثار، اچھا عید الاضحیٰ کا جو کنسپٹ ہے، آپ نے پھر اگلے سوالوں میں شاید آپ خود بھی اس پہ آ جائیں، میں یہ بتاؤں گا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جن کو جد الانبیاء کہتے ہیں اور مجدد الانبیاء، اور ایک عظیم پیغمبر کی حیثیت سے ان کا لازوال کردار قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی ایک روشن ستارے کی مانند ہمارے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائے ابراہیمی ہے، یہ بھی بہت بڑا احسان ہے ان کا۔ تو ان کو خواب میں آئے کہ اللہ نے ایک نوجوان بیٹی کے بارے میں اس کو بتایا کہ اس کو قربان کرے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام، اقبال کا ایک شعر میں ضرور آپ کو بتاؤں گا، بچوں کو چاہیے کہ وہ اقبال پہ بھی، کہ اقبال کا ایثار کا اور قربانی کا جو جذبہ اس نے دیا ہے، شاہین کا جو کنسپٹ اقبال نے دیا ہے، ہمارے بچوں کو اور نئی نسل کو چاہیے کہ اقبال اور اقبالیات پہ وہ فوکس کرے، بچپن سے ہی اقبال کو سمجھے۔ کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میں تو اللہ نے حکم کیا تو میں قربان کروں گا۔ یہ کتنا بڑا ایثار کا جذبہ ہے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا اگر اللہ کا حکم ہے تو مجھے تسلیم خم کے ساتھ، سر تسلیم خم ہے، میں اس کی بجاوری کروں گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ قربانی تو ہم سے بہت مانگتا ہے، لیکن اللہ ہمیں خفا بھی نہیں کرتا۔ اللہ ہم سے بہتر لے کر بہترین دیتا ہے۔ تو فرمائے کہ انی اذبحک، میں تمہیں قربان کروں گا۔ تو اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں فرمائے فانظر ماذا ترى، تمہارا کیا خیال ہے میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا انشاء اللہ من الصابرین، جو حکم اللہ کا ہے میں اس پہ اللہ کی رضا سے صبر کروں گا، اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہ بہت بڑا اجر ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ صافات، اس میں تفصیل سے اس ایثار کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر ابراہیم نے جب چوری پھیری تو انسان اللہ کی مخلوقات میں اشرف ترین ہے انسان، جی، اور پھر مسلمان خاص کر کہ مسلمان کو تو یہ ہدایت کی گئی کہ تمام انسانوں کی آپ نے رہنمائی کرنی، ان کی عزت اور احترام میں آپ نے کوئی کمی نہیں لانی۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب چوری پھیری تو وہ واقعہ بہت تفصیلی ہے کہ پھر چوری آپ نے پھینکی، لیکن اسماعیل موجود نہیں تھے۔ آپ کے خیال میں آپ نے اسماعیل کی قربانی دی، لیکن اس کی جگہ کچھ اور تھا، اور اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم سلام ہے تم پہ، تم نے تو کمال کر دیا ہے، اور اپنا خواب، جو خواب میں نے دکھایا تھا، جو میں نے تجھ سے مانگا تھا، وہ پورا کر دیا ہے۔ اب نمیکا حسنین، اس میں بیٹا پورے سال کی قربانی ہے یہ، اور اپنے نفس کی قربانی ہے۔
ہماری تو ہم جانور ذبح کرتے ہیں اور بعض لوگ جانور شو آف کے لیے لے آتے ہیں کہ جو پڑوس کے لوگ ہیں ان کو تھوڑا ان بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور ان کے چھوٹے معصوم بچے ان کے جانور کو دیکھ کے بہت خفا ہوتے ہیں. میں جب دیکھتا ہوں ان کو تو مجھے بے ساختہ رونا آ جاتا ہے کہ کہیں ان کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ ہمارے والد کے ہمارے باپ کے پاس تو پیسے نہیں ہے, دیکھیں انہوں نے تو یہ بالکل شو آف نہیں ہے, بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا ہے, رضامندی اللہ کے لیے ہے, ریاکاری کرنی ہے. اس دن جانور کے خون بہانے سے زیادہ کوئی اجر اللہ کے پاس, یعنی کوئی عمل اس سے بہتر نہیں ہے. اگر ہم لوگ اس ایثار میں نمی کا اللہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آپ نے پورے سال اپنے نفس کی, اپنے مال کی قربانی دینی ہے, ایثار سے کام لینا ہے, غم گساری کرنی ہے, اور ان لوگوں کے ساتھ جن کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, کھانا میسر نہیں ہے, وہ بیمار ہے, وہ ان کے بچے کپڑے نہیں پہن سکتے, یعنی خرید نہیں سکتے نئے کپڑے. تو سب سے بڑی قربانی پھر عام دنوں میں یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ غم گساری, ہمدردی اور ایک بھائی بندی کا ماحول پیدا کرنا ہے. یہ قربانی ہے, اصل قربانی. ایک آیت میں آپ کو سناؤ, یہاں پہ تلاوت کروں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. ہمارے K2 چینل پہ آج ہمیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے, تو یہ پیغام قرآن ایثار ہم نے K2 نے یہ کوشش کی ہے کہ اس عید کو عید ایثار کے نام سے ہم تعبیر کرے, اور فرمایا کہ اللہ فرماتے سبحانہ وتعالیٰ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا, یہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو اس کا گوشت میرے پاس نہیں آتا. کیوں؟ وَلَا دِمَاؤُهَا, نہ اس کا خون میرے پاس آتا ہے, لیکن میرے پاس کیا آتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ, تمہارا ایثار میرے پاس آتا ہے, تمہاری قربانی اور تقویٰ اور تمہارے دل میں جو ہمدردی اور غم گساری ہے وہ میرے پاس آتی ہے. اور یہ جب گوشت ہم تقسیم کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ ہم سیلیبریٹ بھی کریں اور شیئر کریں, کیئر کریں ان کے ساتھ جو غریب ہے, مساکین ہے, کہ ان کے بچے بھی آج گوشت کھائے, پورا سال وہ گوشت نہیں کھا سکتے. تو اس میں مقصد اصل میں قربانی کا یہ ہے کہ آپ ایثار کریں. اور ایک مشہور واقعہ میں آپ کو یہاں اور بتاؤں, پھر آپ کے سوال پہ آؤں گا. بات چونکہ میں رہ نہیں سکتا, بات بہت عظیم. ہم لوگ اس بات کو آگے لے جائیں گے, پر ہم لوگ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, تو ہمارے ساتھ بنی رہے گا, اور ہم اور نمیکا اور ہمارے مفتی صاحب ہم لوگ اس کے اوپر بات کریں گے, اور آپ سب کو یہ واقعے کی باقی کی اس کے اوپر ہم لوگ باتیں بھی شیئر کریں گے. ویلکم بیک ویورز, ہم لوگ اپنے بریک سے واپس آ گئے ہیں, اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگ ایثار اور قربانی ہمارا ٹاپک ہے. بڑی اچھی باتیں چل رہی تھی, بڑی میٹھی میٹھی باتیں چل رہی تھی, حسنین کے بھی کویشچنز ہیں, لیکن ہم مفتی صاحب آنسر دے رہے تھے میرے کویشچن کا. تو جی مفتی صاحب آپ کنٹینیو کریں. جی, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ, مجھے تو آپ کے ایثار پہنچتا ہے, آپ کی قربانی پہنچتی ہے. دل سے نیت کر لے کہ ہم نے قربانی کرنی, اور یہ پورے سال پہ, میں نے پہلے بتایا وقفے سے پہلے بھی کہ پورے سال پہ ہماری کلاس روم میں ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ کوئی کاپی مانگتا ہے تو اس کو کاپی دے کے ہوم ورک اس سے کرے. اگر کسی کا پینسل نہیں ہے اس کو پینسل دے, شارپنر دے, ربر دے, اس کے ساتھ شیئر کرے. اور سب سے بڑی قربانی حسنین, میں نے اس لیے حسنین کا نام بھی میں نے کہا کہ اس کو فلک کے ساتھ تعبیر کروں گا کہ یہ ہمارے تابندہ ستارے ہیں دونوں انشاءاللہ. تو بچوں میں یہ اگر ہم ایک سپارک پیدا کرے کہ وہ قربانی کرے اور شیئر کرے اور بتائے اپنے دوستوں کو کہ ہم سب ایک ہیں. اچھا, سب سے بڑی قربانی کیا ہے؟ اسمائلنگ فیس. جی سر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, رحمت للعالمین ہے آپ, فرماتے ہیں کہ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق. میں عربی عبارت اس لیے پڑھتا ہوں کہ ہمارے بچوں میں عربی کا ایک رجحان بھی پیدا ہو جائے. فرمایا کہ کوئی بھی نیکی آپ کم نہ سمجھے اگر آپ اسمائلنگ فیس کے ساتھ کسی کے ساتھ بات کرے.
اچھے فیس کے ساتھ اور روشن تابندہ چہروں کے ساتھ، تو یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑا ایثار ہے. اسمائلنگ فیس آپ کی رجحانات کو بدل سکتا ہے. پھول کی طرح مسکرانا اور غم اندر دبا کے اگر آپ جئیں گے دنیا گل و گلزار ہو جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے بچوں کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے. جب سفر سے آتے تھے تو اونٹ سے گھوڑے سے نیچے آ جاتے تھے اور بچوں کو کہتے تھے بیٹا تم ٹھیک ہو، پیار کرتے تھے، تم خوش ہو، کچھ ان کو گفٹس دیتے تھے. اور بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت خوش ہوتے تھے، بہت آشنا تھے. تو اس میں قربانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی شخصیت تو کہ وہ ہم زبان پہ بیان نہیں کر سکتے اتنی عظیم شخصیت، لیکن وہ خود اٹھتے نیچے آتے تھے اور کہتے تھے بچے تم ٹھیک ہو. ان کے بالوں میں ہاتھ لگاتے تھے، ان کو خوش کرتے تھے، ان کو گفٹ دیتے تھے اور ہنسی خوشی ان سے بات کرتے تھے. تو یہ اسمائلنگ فیس بھی بہت بڑی قربانی ہے، ایثار اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ ہم کس نیت پر کرتے ہیں. اگر قربانی کو بھی ہم لوگ شوف کی نیت پر کریں گے تو وہ قربانی کے اندر نہیں آئے گا، پھر تو وہ نیکی ویسٹ ہو جائے گی. نیکی ویسٹ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں. اور بڑی سے بڑی قربانی ہم لوگ یہی کر سکتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اچھے اخلاق، اچھے موڈ، ایک اچھے فیس کے ساتھ کسی کے ساتھ ملے، ہم لوگ ان کے ساتھ بھی خوشیاں بانٹے. کیونکہ زندگی کے اندر خفگان اور یہ چیزیں تو ہر وقت ہوتی ہیں، پر ویسی خفگان اور ان چیزوں کو دبا کر ایک وقت پر ویسی خوش ہو کر کسی کے ساتھ اچھے موڈ میں بات کرے، کسی سے اچھے موڈ میں ان کو خوش کرے، ان کے ساتھ اچھی باتیں کرے، ان کو موٹیویٹ کرے. اگر آپ اچھے فیس کا کسی سے ملو گے وہ آپ کی پوری پرسنالٹی کو شو کرے گا، آپ کی پرسنالٹی زیادہ اچھی ہوگی. اور ویسے بھی بولتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. اگر آپ ایک برے فیس کے ساتھ اور ایسے جائے گے تو اس بندے پہ کیا امپریشن پڑے گا؟ کیا ہے بیمار؟ وہ فرسٹ کویشچن یہی پوچھو گے کیا ہوا، بیمار ہو، ٹھیک ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا، وہ ایسے کویشچنس پوچھیں گے. لیکن اگر آپ اچھے فیس کے ساتھ بے شک آپ کتنے بھی بالکل خوش ہیں، بے شک آپ کتنے بھی خفا ہو، دکھی ہو، لیکن وہ آپ اندر رکھ کر ایک اچھے فیس کے ساتھ ان کے ساتھ ملیں گے تو ان پہ ایک اچھا امپریشن پڑے گا. اچھا سر، آپ کو پتہ ہے یہ حسنین جو ہے یہ مجھ سے بڑا گلہ کرتا ہے. اس نے مجھ سے گلہ کیا ہے کہ نمیکا حسنین کو ٹائم نہیں دیتی. اچھا میں تمہیں ٹائم نہیں دیتی، میں آپ کو ٹائم نہیں دیتی. چلو آج میں ایثار کرتی ہوں، میں قربانی دیتی ہوں اپنی باتوں کی. چلو آپ کویشچن کرو، آپ کو جتنی باتیں کرنی ہے کرو، آج میں ایثار کروں گی. چلو سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پر پھر بھی آپ نے مجھے موقع دیا، اٹس اوکے. نہیں، اپنی گلہ کیا نا، آپ نے اسپیشلی بولا ہے کہ نمیکا مجھے ٹائم نہیں دیتی تو مجھے برا لگے گا. چھوٹا بھائی ہے میرا، میں اس کو ٹائم نہیں دیتی. چلو اب بات کرو جتنی کرنی ہے. سر سب سے پہلے ایثار تو ہم سب دیتے ہیں. ایثار ہم لوگ اپنے آپ کو قابو میں رکھ لیتے ہیں، پر جب لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں ہم لوگ اپنے ایثار کے اوپر قابو نہیں پاتے. لائک جب ہمیں کوئی تنگ کرتا ہے ہم لوگ خفا ہو جاتے ہیں ان سے. ہم لوگ اس طرح وہ قربانی تو دے دیتے ہیں وقتی طور پر ہم اندر ہی اندر سے خفا ہوتے ہیں کہ ہمیں اس نے کیوں تنگ کیا، ہمارے ساتھ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے. یہ ایک بہت مشہور ڈائلاگ ہے کہ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہر بچہ بولتا ہے جب بھی اس کے ساتھ کوئی اس کے بارے میں کچھ برا بولتا ہے یا اسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اس کے بارے میں بولے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حسنین بیٹا بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ایثار کا ایک یہ مثال بھی ہے کہ آپ معاف کریں. فارگیونیس جو ہے یہ بہت بڑی قربانی ہے. اچھا کن کو معاف کریں؟ ان کو جس نے آپ کو تنگ کیا ہے اور آپ غالب آئے کہ میں بدلہ بھی لے سکتا ہوں. ایک حدیث میں ہے کہ اگر آپ حق پہ ہے اور آپ پہ ظلم ہوا ہے اور آپ کہیں کہ میں باوجود بدلہ لے سکتا ہوں لیکن میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، کہتے یہ آدمی جنت کے بالکل بیچ میں کھڑا ہوگا، بہت اعلیٰ مقام پہ. دیکھو فارگیونیس بھی ہے اور ایثار کی ایک بہت عظیم مثال بھی ہے. اور اس طرح جب ہم لوگ کسی کے ساتھ اور بھی جھگڑا آگے لے جا سکتے ہیں تو یہ بہت زیادہ بڑی پرابلمس. ایک چھوٹی سطح سے دیکھیں تو دوستی ٹوٹ سکتی ہے، بھائی چارہ ایک دوسرے کا ہوتا ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے. اور اگر بڑی سطح پہ دیکھیں تو یہاں تک کہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان بزنس مینز ان کی دوستی ہوتی ہے، پھر بیچ میں جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر بہت زیادہ لاس ہوتا ہے تو پھر جھگڑے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لائف ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو اتنی بڑی اس کے ساتھ
پرابلمز آتی ہے. اس سے اچھا ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ میں نے تجھے معاف کر دیا اور اس سے ایک حگ لے لیں, یا خود پہ کنٹرول رکھ کر اس سے ایک حگ لیں اور اسے خوش کریں اور اسے کہیں کہ اب میں تو آپ کو معاف کر رہا ہوں, پر آپ کوشش کریں کہ آپ بھی لوگوں کو معاف کریں اور ایسا بیہیویئر کسی کے ساتھ مت رکھیں. یہ ایک ہم لوگ کہیں گے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ اچھا ہوگا, اور اس کے ساتھ ایک ہوگا کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ہمارے رشتے اسٹرانگ ہوں گے, ہم لوگ زیادہ خوشی سے زندگی میں لے جائیں گے. جب ہم لوگ ہر کسی کے ساتھ جھگڑے کریں گے تو ہم لوگ خوش نہیں رہ پائیں گے. بالکل سر, حسنین نے ایک بہت اچھا کویشچن کیا, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ خود پہ کنٹرول کرو, مطلب اینگر پہ کنٹرول کرو, بندے کو معاف کرو. لیکن اس میں ایک اور پھر کویشچن آتا ہے کہ بہت لوگ, میں اسی کے کویشچن کو تھوڑا اور آگے لے جاؤں گی کہ کیونکہ بہت لوگ پھر ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو تو پتہ ہے چلو یہ تو معاف کرے گا, یہ تو اس کو پتہ ہے کہ وہ دل سے ٹھیک ہے, وہ معاف کرے گا. تو پھر کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بار بار جان بوجھ کر آتے ہیں, ان کو تنگ کرتے ہیں, اور وہ بندہ ان کو معاف کر دیتا ہے, اور وہ بار بار آتے ہیں, وہ تنگ ہوتا رہتا ہے. تو پھر اس کیس میں ہم کیا کریں؟ نہیں, معاف بھی کرے, اس کو ایک تربیت بھی دے, اس کو بتائے کہ آپ جو کر رہے یہ ٹھیک نہیں ہے, اور قربانی یہ ہے کہ اس کو سمجھائے بھی, ایثار یہ بھی ہے کہ اس کی تربیت کرے. ایک آدمی کی تربیت کرنا, ایک بچے کی تربیت کرنا, یہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ ایک آدمی کو راہ راست پہ رہے, یہ بھی ایثار کی ایک قسم ہے کہ اپنا وقت قربان کر کے کسی کو ہم ٹائم دیتے ہیں, اس کو خوش کرتے ہیں, کسی کو کنسول کرتے ہیں, کسی کی رہنمائی کرتے ہیں, تو یہ بھی بہت بڑا ایثار ہے. ایثار ہے, بالکل. ابھی میں اپنا ایک کویشچن کروں گی, آپ کو کوئی اور کویشچن کرنا ہے کہ میں کروں؟ پھر آپ گلا مت کرنا. نہیں, میں نہیں کروں. اچھا, ایثار کے ریلیٹڈ میں ایک اور کویشچن کروں گی کہ مطلب جیسے کہ میں نے ابھی اوپننگ میں میں نے ابھی بولا تھا کہ اپنی کوئی پیاری یا عزیز چیز دینا ایثار کہلاتا ہے. لیکن بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے پھٹے پرانے کپڑے, جوتے, شال, کچھ بھی اپنا پرانا جو وہ یوز نہیں کرتے, یا بچوں کے پرانے کپڑے جو ان کو ابھی آتے ہی نہیں ہے, تنگ ہو جاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ چلو یہ تو اس کو آتا نہیں ہے, یہ گندا ہو گیا, یہ پھٹ گیا, چلو یہ غریب کو دے دو, چلو یہ اس کو دے دو. تو ٹھیک ہے, غریبوں کے لیے تو چلو وہ بہت بڑی بات ہوگی, ان کو تو اس سے بھی پرانے کپڑے ہوں گے, کپڑے وہ ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن کیا اس میں بھی پھر کوئی ثواب ہوگا؟ توفیق ہے کہ ہم لوگوں نے نئے کپڑے دے تو ہم کیوں پرانے دیتے ہیں؟ یہ سوال میرے بھی ذہن میں تھا. لیکن اگر ہم پرانے کپڑے دے رہے ہیں تو اس میں پھر کوئی ثواب کا وہ ہوگا, یا یہ بھی ایثار ہے کہ نہیں ہے؟ ثواب نہیں ہے ہوگا. لمیکا بیٹا, حسنین کو لگتا ہے اتنا ثواب نہیں ہوگا. جی, یہ ثواب ہے, بالکل کیوں نہیں ہے. لیکن اس میں ایک بات ہے, ایثار کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم کمال نیکی تک تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے نام پہ نہ دو. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو ایک صحابی ہے, بہت مشہور صحابی, اس کا باغ تھا بیروحہ, اس باغ کا نام ہے, اور کہتے ہیں کہ مدینہ میں اتنا بڑا باغ کسی کا نہیں تھا, اور اتنے خوبصورت علاقے پہ واقع تھا, اس میں پانی کا بھی بہت ذخیرہ تھا, اور جو کھجوریں اس باغ کی تھی وہ کئی نہیں تھی. وہ صحابی رسول اللہ کے پاس آئے کہ ایثار, نبی کا حسنین بیٹا یہ ایثار ہونا چاہیے. میں چونکہ پروگرام ہمارے بھائی بھی دیکھ رہے, K2 کے جو ہمارے ویورز ہیں سب دیکھ رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں ان کی باتیں بھی کروں کہ صرف بچوں تک محدود نہ ہو, سب کے لیے ہو. فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو وہ صحابی رسول اللہ کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ, اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے اپنی محبوب چیز اللہ کے نام پہ دینی ہے, ایثار کرنی ہے. فرمایا کہ ہاں, آیت آئی ہے. فرمایا میرا باغ میرا قیمتی ترین سرمایہ ہے, اور میں اس باغ کو اللہ کے نام پہ آپ کو دے رہا ہوں. چابی آپ نے حوالی کی. اور تو یہ آیت کریمہ بتا رہے کہ اچھی چیز اللہ کے نام پہ, خوبصورت چیز اللہ کے نام پہ, اور محبت برے انداز میں اگر آپ دیں گے تو دیکھیں کہ پھر ہماری ایثار کی جو تعبیر ہے وہ واقعی ایثار کہلائے گی. اور اگر ہم ناقص چیزیں اللہ کے نام پہ دیتے ہیں, پھر اللہ بھی اجر تو دیتا ہے, لیکن وہ اتنا اجر اس کا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز ہماری کام کی نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نہیں, اللہ کے نام پہ اچھی چیز کی قربانی ہونی چاہیے, ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے, اور ایثار کا مطلب یہی ہے.
تو سر ابھی ہمارا ٹائم بھی بس کم ہونے والا ہے. ہم آپ سے اینڈنگ میں ایک میسج بھی لیں گے اور بات کرتا ہے کہ باتیں کریں, پروگرام اور کنٹینیو کریں بٹ ٹائم لمٹ ہوتی ہے. ہر چیز ہمارے پروڈیوسر صاحب غصہ ہو رہے ہیں, غصہ ہوتا ہے, ہر چیز کی ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے. تو اس پروگرام کی بھی ایک ٹائم لمٹ ہے, تو یہ فنش کریں گے. بٹ اس سے پہلے ہم آپ سے اینڈنگ میں ایک میسج بھی لینا چاہیں گے. تو جی آپ نمی کا حسنین ٹائم ختم نہیں ہوا بلکہ ٹائم تو ابھی شروع ہوا ہے. اگر ہم یہ پیغام اپنے بچوں کو منتقل کر لیں اور پورے سال جس طرح کا آج کا دن ہے عید کا, پورے سال عید کا سما اگر ہم بنائیں اسمائلنگ فیس کے ساتھ, ایثار کے ساتھ, قربانی کے جذبے کے ساتھ, اللہ اور رسول کی ہدایت کے مطابق, انشاءاللہ دیکھیں گے بہار کی امید ہے, ایک نئے زمانے کا خواب ہوگا اور ہر روز ہمارا عید ہوگا. پھر ہر روز ہمارا عید ہوگا اگر ہم ایسے ہی اسمائلنگ فیس کے ساتھ اور اچھے ٹریننگ شروع کر دی ہے. ٹریننگ اپنے لیے, خود کی ٹریننگ, خود کی اور اوروں کو بھی, جتنے بھی میرے دوست ہیں ان کو بھی یہ مشورہ دوں گا, اپنی بہن اور اپنے کزنز وغیرہ کو, خود سے چھوٹوں کو بھی, خود سے بڑوں کو بھی سمجھانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بڑے ہی ہمیشہ بچوں کو سمجھائیں, اگر بچے بھی کوئی انفارمیٹیو چیز دیکھیں تو وہ بھی اپنے ہم عمر, اپنے سے چھوٹے بڑے سب کو بتانا چاہیے. تو ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے. ویسے تو سر نے بولا کہ ٹائم ابھی شروع ہوا ہے, بٹ پروگرام کا تو ٹائم ختم ہو ہی گیا ہے. ٹریننگ کا اور اس کا تو ٹائم سٹارٹ ابھی ہوا ہے, لیکن پروگرام کا ٹائم. عید کے روز سب کو مبارکباد بھی دوں گا. جی بالکل. کیٹو کا, نمی کا, آپ کا اور حسنین آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ نے ایک دفعہ پھر بچہ بنایا اپنے ساتھ, اور مجھے وہ پرانی یادیں میری تازہ ہوئی جب ہم بھی آپ کی طرح تھے تو ایثار اور قربانی پہ لوگوں سے سنتے تھے. انشاءاللہ ہمارے ناظرین نے یہ پیغام اخذ کیا ہوگا اور ایثار کے جذبے کے ساتھ پورے سال انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی فالو بھی کریں گے. بالکل. تو اینڈنگ میں پہلے تو عید مبارک آپ سب کو, ہماری ٹیم کو, اور مفتی صاحب آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. سب کو بہت بہت عید مبارک. آپ کو بھی عید مبارک. تھینک یو. اور آپ کو بھی عید مبارک. تھینک یو سو مچ. خیر مبارک. تو ہمارا بس ٹائم ختم ہے, تو ہم لوگ یہی تھا ہمارا پروگرام عید کے بارے میں. پر یہ آخری پروگرام نہیں ہوگا, انشاءاللہ ہم لوگ پھر آئیں گے, پھر باتیں کریں گے اسی طرح انفارمیٹیو ٹاپک کے اوپر. ہم لوگ فیکٹس کے اوپر بات کریں گے, تو خوشیوں کے اوپر. تب تک ایک اور فیسٹیول, کوئی اور خوشی ہوگی, ہم اس کے اوپر بات کریں گے. تو آج کا پروگرام, حسنین آپ کچھ بولنا چاہیں گے اینڈ میں؟ یہی بولوں گا کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ ایک اچھی نیت کے ساتھ ہر کام کریں. اگر ہم لوگ ایک دروازہ کھول رہے ہیں یا اگر ہم لوگ ونڈوز کھول رہے ہیں, اگر ہم لوگ اس نیت پہ کھولیں کہ ہمیں اذان کی آواز آئے تو اس کے اوپر ایک الگ سا اجر, ایک الگ سا ثواب ملے. تو اپنی نیت ہمیشہ بہت اچھی اور خوشی سے اپنی نیت رکھیں. نیت ہی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, صرف ہماری نیت اور ہمارے دل کو دیکھتے ہیں. ثواب کی ایک نیت بھی کر لے تو اس کا بھی ہمیں اجر ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو دیکھتے ہیں کہ ہماری نیت صاف ہے یا ہم کس نیت سے کر رہے ہیں. آیا ہم وہ شو آف کی نیت سے کر رہے ہیں یا ہم لوگ وہ دل سے کر رہے ہیں. تو ہمیشہ دل سے ہی کام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ویڈیوز بنا لی فیس بک پہ اور یہ, اور پھر پوسٹ کر لی, اور پھر کچھ لوگ فیم کے لیے. دیٹ از واٹ آئی واز گوئنگ ٹو سے. سر اور غصہ ہو جائیں گے تو چلے. ارے حسنین کو بہت وہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ اپنا پروگرام یہیں پر ختم کریں گے. تو ملیں گے آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور پروگرام میں, ایک انفارمیٹیو ٹاپک پہ, تب تک فیسٹیول کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اللہ حافظ, اور ہمارے مفتی صاحب کو اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.